ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے دو بڑے سیاستدانوں نے، بڑے پولیٹیشن نے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی سخت تنقید کی ہے، آڑے ہاتھوں لیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، نصیحت کی ہے کہ کیا نریندر مودی کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہندوستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نام ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو امریکہ کے موجودہ صدر ہیں، اور دوسرا نام ہے مسٹر زہران ممدانی کا جو امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے اگلے منتخب ہونے والے میئر ہیں، اور ان دونوں نے دیوالی کی تقریب کے موقع پر ہندوستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کا نام لیا، ان کی تنقید کی، ان کی پالیسی کی تنقید کی۔ خاص طور پر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح نریندر مودی کا نام لیا ہے، جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت اہم اور سیریس میٹر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس پر ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اپوزیشن پارٹی اور کانگریس اس کو بڑا ایشو بنا سکتی ہے۔ گودی میڈیا پر پورا کنٹرول ہے، گودی میڈیا کوئی بھی ایسی خبر نہیں دکھاتی، گودی میڈیا کے اخبارات میں ایسی کوئی بھی خبر نہیں چھاپی جاتی جو مودی سرکار کے خلاف ہو، یا جس سے وزیراعظم نریندر مودی صاحب کی امیج پر فرق پڑتا ہو، یا یہ لگتا ہو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ انگریزی کی کچھ ویب سائٹ میں اس طرح کی خبروں کو جگہ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ انڈین میڈیا میں چپی ساتھ دی جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ کہا، کتنا خطرناک ان کا بیان ہے، اس پر میں آگے تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں زہران ممدانی کون ہے اور انہوں نے اس مرتبہ کیا کچھ پی ایم نریندر مودی کے لیے کہا ہے۔ زہران ممدانی امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں میئر کا چناؤ لڑ رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی سے باضابطہ وہ امیدوار منتخب ہو چکے ہیں۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہونا ہے، اور امید یہی ہے، تمام تر سروے یہی بتا رہا ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے اگلے میئر منتخب ہو جائیں گے۔ زہران ممدانی لگاتار انڈیا میں سرخیوں میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زہران ممدانی کا تعلق بھارت سے ہے۔ زہران ممدانی کی والدہ کا نام ہے میرا نائر، اور ان کے والد کا نام ہے محمود ممدانی، اور یہ دونوں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ میرا نائر بھارت کے پنجاب سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے والد محمود ممدانی بھارت کے گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ فلم ساز رہی ہے، اور انہوں نے کئی ساری اہم فلمیں بنائی ہیں بالی ووڈ میں۔ ان کی مقبولیت ہے، ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، اور ان کے والد محمود ممدانی ایک بڑے انٹلیکچول، دانشور اور مصنف ہیں، اور یہ بھارت سے پہلے افریقہ کے ایک ملک یوگنڈا جاتے ہیں، پھر یوگنڈا سے انہوں نے سال 2000 میں امریکہ کا سفر کیا، اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی، اور اس وقت زہران ممدانی کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اس کے بعد سال 2020 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زہران ممدانی، اور وہیں سے وہ سیاست میں لگاتار سرخیوں میں آتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، اور میئر اور وہاں کے ریاستی رکن منتخب ہونے سے پہلے بھی زہران ممدانی، اور اس کے بعد بھی لگاتار وہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تنقید کرتے رہے، سوال اٹھاتے رہے، اور انہوں نے آر ایس ایس کی تنقید کی، بی جے پی کی تنقید کی، اور کہا آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے ہندوستان کے لیے خطرناک ہے، بی جے پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندوستان کے لیے خطرناک ہے، اور نریندر مودی کی ہمیشہ انہوں نے تنقید کی۔ امریکہ نے ایک زمانے میں نریندر مودی پر اپنے یہاں آنے پر پابندی لگا دی تھی، اور اس پابندی کے بعد زہران ممدانی نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو گجرات کے سال 2002 کے فساد کے لیے وار کرمنل تک قرار دیا، ان کی تنقید کی، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے دیوالی کی تقریب میں تنقید کی ہے۔ دیوالی کے موقع پر انہوں نے انڈین کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مودی صاحب کی تنقید کرتا ہوں، میں ان کا ناقد ہوں، کیونکہ میں جس ہندوستان میں پلا بڑھا ہوں وہ کثرت پسند اور سب کے لیے کھلا ہوا ملک تھا، ایسا ہندوستان جہاں ہر مذہب کے لوگ اپنے آپ کو اس کا حصہ محسوس کرتے تھے۔ مودی اور بی جے پی کا ویژن صرف مخصوص ہندوستانیوں کے لیے ہے، اور یہی میری تنقید کی بنیاد ہے۔ ممدانی نے یہ بھی کہا کہ وہ نیو یارک کے تمام شہریوں، چاہے وہ مودی کے سپورٹر ہوں یا اس کے مخالف ہوں، سب کی برابر کی نمائندگی کریں گے۔ میں نیو یارک کے 85 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کے لیے میدان میں موجود ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب کی سلامتی، ان کی عزت اور رہائش کے حقوق کو یقینی بناؤں۔ تو یہ زہران ممدانی کا کل کا بیان ہے، ان کی ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہی ہے۔ So I've been critical of Mr. Modi. And I've been critical of Mr. Modi because of the vision that I grew up with was of an India that was pluralistic, an India where everyone belonged,
no matter their religion. And my critique has been of Mr. Modi and the BJP political party for their vision of an India that only has room for certain kinds of Indians. And it's part of a belief that pluralism is something to be celebrated, something to be strived for. And I also know that I'm running to be the mayor of New York City, 8.5 million people, many of whom may feel differently than me about Mr. Modi, and that's their right. And I will look to represent them all the same, because my responsibility is to them as New Yorkers, to ensure that they are safe, to ensure that they can afford this city, and to ensure that they are not just protected, but are celebrated in that same city. And in many ways, it's the lesson I've learned of being a part ज़ोहरान ममदानी ने इससे पहले भी कई मरतबा देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सख्त तनकीद की और हमेशा उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस हिंदुस्तान को बना रहे हैं, जिस हिंदुस्तान की वो वकालत कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी को वो जगह देना चाहते हैं, सभी को लेकर वो चलना नहीं चाहते। जबकि हिंदुस्तान की पहचान और शनाख्त यह है कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबरी की जगह दी जाए, सभी को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हो। तो जो मौजूदा हिंदुस्तान की सूरत हाल है और जिस तरह एक दो कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, उनको उनके मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है, इसकी चर्चा अब अमेरिका में हो रही है और लगातार ज़ोहरान ममदानी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों में ज़ोहरान ममदानी ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ख़िलाफ़ भी जाकर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और सीधा सीधा मैसेज दिया कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना इलीगल और गलत था। ज़ोहरान ममदानी का नाम जब फाइनल हो गया कि वही न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर के अगले उम्मीदवार होंगे, तो उसके बाद इंडिया में लगातार उनका चर्चा होता रहा, उनकी तारीफ भी होती रही, उनकी बुराई भी होती रही। लेकिन मीडिया में, यहाँ के दानिश्वरों में, इंटेलेक्चुअल में और हुकूमत के लोगों में जिस तरह उनकी तारीफ होनी चाहिए थी, जिस तरह ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट मिलना चाहिए था, वैसा नहीं देखा गया। तारीफ होनी चाहिए थी कि एक भारतीय नज़ाद है और वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का अगला मेयर हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी में उसने प्राइमरी चुनाव को जीत लिया है और अब नवंबर के होने वाले चुनाव में भी रुझान है उसके जीतने का। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मीडिया में ज़ोहरान ममदानी की तनकीद की गई, उनकी बुराई की गई और ये मैसेज दिया गया कि जो न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी रहती है उससे ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मीडिया के लोगों ने, गोदी मीडिया के एंकरों ने वजह बताई कि ज़ोहरान ममदानी नरेंद्र मोदी की तनकीद करते हैं, वो बीजेपी की तनकीद करते हैं, वो आरएसएस की तनकीद करते हैं, इसलिए ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरे लोगों ने बाज़ाब्ता जवाब भी दिया अंजना उम कश्यप को और इस तरह के तमाम गोदी मीडिया के एंकरों को कि ज़ोहरान ममदानी ने हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की है, भारत की बुराई नहीं बयान की है, बल्कि अपने भारतीय होने पर वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन हो रहा है। हाँ, वो बीजेपी की तनकीद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तनकीद कर रहे हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं वो। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? और उनको एंटी इंडिया कहना सरासर गलत होगा। लगातार जवाब दिया गया। लेकिन अब गोदी मीडिया की जहनियत को देखिए, ऐसे लोगों के जहन को समझिए और परखिए कि इनको हिंदुस्तान से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो भारत के पहले ऐसे शख्स होंगे जो वहाँ के मेयर मुंतखब हो जाएंगे और पूरी दुनिया में एक नई तारीख रकम होगी। इससे पहले भी भारत के कई लोगों को दूसरे देशों में अजीम ओहदों पर पहुंचने में कामयाबी मिली और भारत में उसका जश्न बनाया गया। अभी ताज़ा तरीन बात है, ऋषि सोनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने और भारत ने लगातार तारीफ की। मीडिया ने फखरिया अंदाज में बयान किया कि ऋषि सोनक भारतीय नज़ाद रहे। हालांकि ऋषि सोनक की विलादत भारत में नहीं हुई, उनके दादा भारत से ताल्लुक़ रखते थे और वो भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, यानी जब ब्रिटिश एम्पायर का ज़माना था उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान में उनके दादा मौजूद थे। वो हिजरत करके इंग्लैंड गए थे और उस ख़ानदान में पैदा हुए ऋषि सोनक और वो वहाँ के वज़ीर आज़म बनते हैं तो भारत में तारीफ़ की जाती है। हालांकि ऋषि सोनक का जो गांव है हिंदुस्तान में वो इस वक्त पाकिस्तान में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। इसके बावजूद सुधीर चौधरी ने और गोदी मीडिया के तमाम एंकरों ने तारीफ़ की। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनका वेलकम किया, उनको गले लगाया। अभी कमला हैरिस की बात सामने आई। कमला
کملا ہیرس پچھلی مرتبہ امریکہ میں صدر کا الیکشن لڑ رہی تھی اور بھارت میں لگاتار کملا ہیرس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، تعریف کی جا رہی تھی، کیونکہ کملا ہیرس کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت سے ہے۔ زہران ممدانی کے لیے بھی اسی طرح کی فیلنگ پائی جانی چاہیے تھی، زہران ممدانی کو بھی اسی طرح کا بھارت کے تمام لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بی جے پی کے ایم پیز نے بھی زہران ممدانی کی تنقید کی، اور اس میں ایک بڑا نام ہے کنگنا رناوت کا۔ کنگنا رناوت نے بھی پچھلے دنوں ٹویٹ کر کے کہا کہ زہران ممدانی کے رویے سے، لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈین نہیں بلکہ پاکستانی زیادہ ہے۔ جس طرح ان کی ماں میں ہندوستانیت کی اور ہندو ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، اسی طرح زہران ممدانی نے بھی اپنے اندر ہندوستانی ہونے کی وجہ کو باقی نہیں رکھا ہوا ہے، جو غلط ہے۔ بی جے پی کے کئی اور ایم پیز نے بھی تنقید کی۔ جو کنگنا رناوت کا ٹویٹ تھا وہ آپ اسکرین پر دیکھیے۔ کنگنا رناوت نے لکھا تھا، ان کی والدہ میرا نائر بھارت کی معروف فلم ساز ہیں جو پدم شری ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، وہ عظیم بھارت کی ایک عزیز اور معزز بیٹی ہیں جن کی پرورش اور تعلیم یہیں ہوئی اور اب وہ نیو یارک میں مقیم ہیں۔ میرا نائر نے گجراتی نژاد ممتاز مصنف محمود ممدانی سے شادی کی اور ان کے بیٹے کا نام زہران ممدانی رکھا گیا۔ زہران کا نام اور انداز کچھ زیادہ پاکستانی معلوم ہوتا ہے، جیسے ان کی شناخت میں ہندوستانی یا ہندو پس منظر کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جنہیں بعض لوگ ہندو مذہب کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ ایسا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ البتہ ایک دوسری بات ہے کہ میرا جی سے چند مواقع پر میری ملاقات ہوئی تھی اور والدین کو بیٹے کی کامیابی پر مبارکباد بھی میں نے پیش کی۔ تو یہ کہنا ہے کنگنا رناوت کا، اور اسی طرح کا لب و لہجہ 3-4 مہینہ پہلے لگاتار اختیار کیا گیا تھا۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے اگلے میئر منتخب ہونے والے ہیں، تو کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کب ہوگا اور طریقہ کار کیا ہے؟ تو آپ اس کی ڈیٹیلز بھی جان لیجئے۔ دراصل زہران ممدانی امریکہ کی سب سے بڑی پارٹی ڈیموکریٹک کی طرف سے نیو یارک کے میئر ہیں۔ امریکہ میں 2 پارٹی سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے، ایک ہے ڈیموکریٹک اور ایک ہے ریپبلکن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ریپبلکن کے صدر ہیں، اسی کے امیدوار تھے، اور اس سے پہلے جو صدر تھے جو بائیڈن، وہ ڈیموکریٹک کی طرف سے وہاں کے صدر تھے۔ اب زہران ممدانی ڈیموکریٹک کی طرف سے وہاں کے میئر ہیں، اور اس لیے زہران ممدانی کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی سیدھے انڈیا کی طرح کسی بھی امیدوار کو یا کسی بھی شخص کو امیدوار نہیں بنا دیتی، اسے سمبل نہیں دے دیتی، بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی ایک انٹرنل الیکشن ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، اور باضابطہ نومینیشن فائل کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی میئر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اسے اپنا نومینیشن فائل کرنا ہوگا اور انٹرنل ووٹنگ ہوگی، اور جسے زیادہ ووٹ ملے گا وہی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نیو یارک کا میئر کا امیدوار مانا جائے گا۔ چنانچہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو انٹرنل الیکشن ہوا اس میں کئی لوگ امیدوار تھے، لیکن سب سے زیادہ ووٹ ملا زہران ممدانی کو، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے باضابطہ وہ میئر کے امیدوار بن گئے۔ اب نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی باضابطہ الیکشن ہونا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور سروے یہی بتا رہا ہے کہ زہران ممدانی ہی نیو یارک کے اگلے میئر منتخب ہونے والے ہیں۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی مسلمان بھی اور پہلی مرتبہ بھارت کا کوئی شہری بھی یا بھارت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص وہاں کا میئر بنے گا، اور یہ سبھی کے لیے فخر کرنے کا ایک موقع اور لمحہ ہوگا۔ زہران ممدانی لگاتار اپنا کیمپین کر رہے ہیں، لگاتار تیاری کر رہے ہیں، عوام کے بیچ میں جا رہے ہیں، اور ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا جو الیکشن میں کیمپین کا طریقہ ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچنے کا ہے۔ وہ مہنگائی کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، وہ چیزوں کو سستا کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمت دی جائے گی، روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور نفرت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ زہران ممدانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی لگاتار بولتے ہیں، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی کھل کر تنقید کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے امریکہ کے نیو یارک میں قدم رکھا تو میں ان کو گرفتار کرنے کا آدیش جاری کروں گا۔ دراصل بنجامن نتنیاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وار کرمنل بتا رکھا ہے، اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر بنجامن نتنیاہو جاتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ امریکہ میں کئی مرتبہ بنجامن نتنیاہو کا سفر ہو چکا، لیکن امریکہ نے
نے بنجامن نیتنیاہو کو ایک قانون پاس کر کے اس گرفتاری سے چھوٹ دے دی ہے، استثناء دے دیا ہے، لیکن زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ میرے میئر منتخب ہو جانے کے بعد اگر بنجامن نیتنیاہو نے نیو یارک میں قدم رکھا تو میں یہاں کی پولیس کو آرڈر دوں گا بنجامن نیتنیاہو کو گرفتار کرنے کا، کیونکہ اس وقت پولیس میری بات مانے گی۔ غزہ پٹی میں جس طرح اسرائیل نے جنوسائیڈ کیا ہے، قتل عام کیا ہے، ہمیشہ زہران ممدانی نے کھل کر تنقید کی ہے، پروٹیسٹ میں انہوں نے حصہ لیا۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کئی مرتبہ انہوں نے تنقید کی ہے، بلکہ یہ بات بالکل حیران کرنے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر صرف امریکہ کے نظام اور سسٹم کو نہیں چلاتا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ کس ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، کون سا ملک کس پر حملہ کرے گا نہیں کرے گا، کن ملکوں کے بیچ میں جنگ ہونی ہے نہیں ہونی ہے، یہ پورا فیصلہ امریکہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے صدر کا اپنے ملک میں کم دخل ہوتا ہے، دنیا کے دوسرے دیشوں میں زیادہ امریکی صدر کا دخل ہوتا ہے، لیکن وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں لگاتار زہران ممدانی کے خلاف بولتے ہیں، اس کے خلاف کمپین کرتے ہیں اور پوری طاقت جھونک رکھی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کو ہرانے کی، کیونکہ ٹرمپ اپنی پارٹی کے یعنی ریپبلکن کے امیدوار کو جتانا چاہتا، لیکن سروے اور رائے عامہ زہران ممدانی کے حق میں ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے بارے میں کیا کہا۔ دراصل دیوالی کے موقع پر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیش کے وزیراعظم نریندر مودی کو فون کر کے دیوالی کی مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی ایک تقریب کو انہوں نے منعقد کیا، جو انڈین نژاد کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور اس دوران انہوں نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نریندر مودی سے فون پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کرے، پاکستان کے ساتھ کسی بھی نئے تنازع کو ہوا نہ دے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے سے، پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے سے مکمل طور پر اوائڈ کرے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ روس سے بالکل بھی تیل نہ خریدے، اور پی ایم مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یعنی مجھے یقین دہانی کرا دی ہے کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری کو محدود کر دے گا۔ Extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پچھلے کئی دنوں سے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ دیش کی پالیسی طے کرے گا کہ بھارت کو کس سے تیل خریدنا ہے اور کس سے نہیں خریدنا ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے کئی مرتبہ بھارت کو دھمکی دی ہے کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہوگا۔ And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. اور بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا، اور اب ٹرمپ نے کہا کہ مودی نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری کو محدود کر دے گا۔ ادھر ان کا یہ کہنا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، کوئی کارروائی نہ کرے، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو ایک طرح سے آدیش دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ادھر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹ کر کے انہوں نے لکھا کہ میرے دوست یعنی مائی ڈیئر فرینڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آیا، انہوں نے دیوالی کی مبارکباد پیش کی، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم نے یہی کہا کہ بھارت اور امریکہ دونوں مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے، متحد رہیں گے، اور ہم دونوں کی پالیسی ایک رہے گی۔ ان کے ٹویٹر ہینڈل کو، ان کے ٹویٹ کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور لگاتار امریکہ کی طرف سے بھارت کا اپمان کیا جاتا ہے، بھارت کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ادھر ہمارے وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے بار بار ٹرمپ کو کہا جاتا ہے مائی ڈیئر فرینڈ، یعنی
یہ یک طرفہ پیار ہے, یک طرفہ دوستی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے دوستی کو ختم کر دیا, لیکن ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے دوستی ابھی تک باقی ہے. اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے کہ کتنی مرتبہ ٹرمپ نے کریڈٹ لیا ہے سیز فائر کرانے کا, تو یہ جو کاؤنٹنگ ہے, یہ جو نمبر ہے وہ 50 سے تجاوز کر چکا ہے, اور اب لوگوں نے گننا چھوڑ دیا ہے کب تک کتنی مرتبہ ٹرمپ نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ انہوں نے ہی بھارت پاکستان دونوں کو دھمکی دی اور بزنس کا حوالہ دے کر, تجارت کا نام لے کر ان دونوں کو سیز فائر کرنے پر مجبور کیا. بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت نے خود سے سیز فائر کا فیصلہ کیا, امریکہ کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. لیکن ابھی تک وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ڈائریکٹ اپنی زبان سے امریکہ کو کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. ملر ٹائمز کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کر لیجئے. اللہ حافظ.